بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ باتیں چھٹیوں میں جانے سے پہلے آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مدرسے کے ماحول میں اساتذہ معلمات کے تربیت میں قرآن حدیث پڑھتے ہوئے جو نورانیت اور جو اخلاق اور تربیت یہاں ہوتے ہوئے ظاہر ہوتی ہے، یہاں موجود ہوتے ہوئے آدمی کے اندر جو انسانیت اور اخلاق پیدا ہوتے ہیں، اس کے مظاہرے کا، اسے اپنانے اور اسے ظاہر کرنے کا وقت چھٹیوں کا وقت ہوتا ہے کہ مدرسے کے ماحول میں رہ کر آپ نے کتنی تربیت پائی، مدرسے کے ماحول میں رہ کر آپ کے اخلاق کتنا عمدہ ہو گئے، آپ میں بڑوں کی قدر کتنا پیدا ہو گئی، والدین کی خدمت کا جذبہ کتنا پیدا ہو گیا، گھر کی صفائی میں دلچسپی لینے کا شوق کتنا آیا، اذان ہوتے ہی بروقت نماز کی تیاری کرنے کا جذبہ کتنا پیدا ہوا، کھانے اٹھنے بیٹھنے میں جو سنتوں اور آداب کی تعلیم دی گئی وہ کتنا آپ گھر میں ہوتے ہوئے قابو میں لا رہی ہیں۔ ایسے بہت سے امور کے سلسلے میں آپ کا یہ گویا مظاہرے کا بھی وقت ہے اور امتحان کا بھی وقت ہے۔ آپ کے رشتہ دار، آپ کے والدین، آپ کے پڑوسی، جن سے آپ کا واسطہ پڑے گا وہ آپ کو بدلا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ آپ کو تربیت یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری بچی 1 سال تک مدرسے میں رہی، معلمات اور اساتذہ کی تربیت میں رہی، تو جو بچی تربیت میں نہیں رہی اس کے مقابلے میں اس کے اندر کتنی بہتری آئی ہے، کتنا سدھار آیا ہے، کتنی دینداری آئی ہے، وہ دیکھیں یا نہ دیکھیں لیکن مطالبہ ہم سے تو بہر صورت ہے کہ آپ کو یہاں سیکھا ہوا، یہاں اساتذہ اور معلمات کے درمیان میں پڑا ہوا وہ زندگی میں لانا چاہیے۔ یہاں ہوتے ہوئے انسان اخلاق اور نیکی کا کام کر سکتا ہے، یہاں سے جانے کے بعد بگڑے ہوئے سماج میں ہوتے ہوئے اخلاق اور نیکی اور دین پر عمل کرنا یہ اس کے لیے مجاہدے والی بات ہوتی ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں اور چھوٹی چھوٹی مثالوں سے بڑی بڑی بات سمجھانے کا ملکہ اللہ نے انہیں بہت عطا کیا تھا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ سردی کے موسم میں جب سخت سردی ہوتی ہے تو اژدہا سانپ کو بھی سردی لگتی ہے تو وہ اپنے آپ کو گول گھیرا بنا کر ایسے لپٹ جاتا ہے اپنے آپ سے کہ سردی اس پر اثر نہ کرے اور وہ سخت پتھر کی طرح بن جائے اور اپنے آپ کو بالکل مردہ ہونے کی طرح جامد بن جاتا ہے، جم جاتا ہے۔ اس کے پاس سے کوئی پرندہ گزرے، کوئی جانور گزرے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، وہ اپنی جان بچانے کی فکر میں سردی سے بہت چمٹا ہوا اور بہت اپنے آپ کو گھیرا کیا ہوا رہتا ہے۔ پرندے، جنگل کے چھوٹی چھوٹی مخلوق یہ سمجھتی ہے کہ اب اژدہا دوسرے جانوروں کو کھانا چھوڑ دیا، نیک بن گیا، صوفی بن گیا، اس نے دوسرے جانوروں کو کھانے سے توبہ کر لی، سدھر گیا،
ایسا سمجھ کر اس کے قریب آنا جانا شروع کر لیتے ہیں۔ جب سردی کے دن ختم ہو جاتے ہیں، گرمی کی دھوپ پڑنا شروع ہوتی ہے، دن کا سورج اوپر چڑھنا شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ گرمی اسے باہر سے محسوس ہونے لگتی ہے، تو پھر وہ اپنے اس گھیرے کو ختم کر کے پھر واپس پھن مارنے اور حملہ کرنے اور دوسروں کو کھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اب جو اس کے قریب بھٹک رہے تھے وہ پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اس سے پھر بدکنے اور بھاگنے لگتے ہیں۔ وہ سمجھتے تھے کہ بھئی ہم تو سمجھ رہے تھے کہ اشدہا توبہ کر کے صوفی بن گیا ہے، نیک بن گیا ہے، سورج کی گرمی تھوڑی کیا لگی کہ پھر دوبارہ کھانا شروع کر دیا۔ حضرت مولا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم سب کے نفس کی مثال بھی ایسی ہے، جب ہمیں یہاں مدرسے کے ماحول میں قرآن حدیث کی سردی لگتی ہے، قرآن حدیث کی ٹھنڈک لگتی ہے، تو ہمارا نفس بھی اپنے آپ کو مردہ بنا لیتا ہے، ایسے پڑے رہتا گویا کہ میں بہت بڑا نیک اور صوفی بن گیا، کسی کو چھیڑنا نہیں، کسی کو گالی دینا نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں، آدمی اپنے آپ کو نیک بنانے کی کوششیں کر لیتا ہے، اور نیکی کے ماحول کے اثرات بھی ویسے ہوتے ہیں کہ برے خیالات بھی نہیں آتے، جھگڑنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی، اساتذہ کی تربیت، معلمات کی نگرانی بھی رہتی۔ اس کی وجہ سے ہم لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیک بن گئے، اور اساتذہ اور معلمات بھی سمجھتی ہیں کہ ہم بچیاں نیک بن گئی ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ اعتماد کر کے بھیجتے ہیں کہ ہمارے پاس پڑھی ہوئی لڑکیاں سارا سال جو ہمارے پاس رہی ہیں وہ کافی اچھے اخلاق سے رہیں، بہت پابند رہیں، نماز کی بھی، اخلاق کی بھی، خدمت کی بھی، یہ سوچ کر بھیجا جاتا ہے۔ پھر سماج میں جانے کے بعد جب بے دینی کے ماحول کی گرمی لگتی ہے، برے ماحول کی گرمی شروع ہوتی ہے، آہستہ آہستہ جو نفس ہمارا مردہ ہو چکا تھا مدرسے کے ماحول کی وجہ سے، یہاں کی نیکی کی روحانیت کی وجہ سے، وہ نفس پھر بیدار ہونا، جاگنا، پھر پھن مارنا، دوسروں کو ستانا شروع کر لیتا ہے۔ تو نفس یہ مردہ نہیں ہوتا ہے، مردہ ہونے کی ایکٹنگ کرتا ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ ویسے مدرسے کے ماحول میں ہمارا نفس مرا نہیں ہے، ہمارا نفس مرنے کی ایکٹنگ کیا ہوا ہے۔ اب سماج میں جانے کے بعد معلوم ہوگا کہ ہمارے نفس کی تربیت کتنی ہوئی ہے، کتنی اصلاح ہوئی ہے۔ دوسری بات یہ عرض کرنی ہے، اسکول کالج پڑھنے والی لڑکیوں کا ڈریس الگ رہتا، اسکول کالج پڑھنے والی لڑکیوں کا بات کرنے کا انداز الگ رہتا، اسکول کالج پڑھنے والی لڑکیوں کے دوستیوں کا انداز الگ رہتا، کانٹیکٹ کس کس سے ہوتا ہے، تعلقات کس کس سے ہوتے ہیں، یہ سارے انداز الگ الگ ہوتے ہیں۔ مدرسہ پڑھنے والی لڑکیوں کے انداز، ان کے تعلقات اور ان کی گفتگو یہ سب الگ رہتی ہے۔ اب اگر مدرسہ پڑھنے والی لڑکی، قرآن حدیث پڑھنے والی لڑکی، اس کے گفتگو کا انداز، اس کے تعلقات، اس کی دوستیاں اسکول کالج پڑھنے والی لڑکیوں جیسی بے حیائی والے ہو جائیں، بے پردگی والے ہو جائیں، بے شرمی والے ہو جائیں، تو پھر ایسی ہی بات ہوئی کہ ایک آدمی زمزم پی کر بھی نشے میں آیا، دوسرا آدمی شراب پی کے بھی نشے میں آیا۔ شراب پی کے نشے میں آنے والے سے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، وہ ہے گندی چیز، پینے سے نشہ آتا ہے۔
زمزم تو پورا پاک اور پوتر پانی ہے، وہ پینے سے نشہ کیوں آ گیا؟ اس سے تو بگاڑ نہیں آنا چاہیے۔ قرآن حدیث سے بگاڑ کیسے آ سکتا ہے؟ کالج کے ماحول اور اس کی تعلیم سے تو بگاڑ آیا، سمجھ میں آتا ہے۔ قرآن حدیث پڑھ کے بھی بگڑ گئے، ایسے کیسے ہو گیا؟ محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں غالباً ایک شخص تھا جو موقع موقع سے بھیک مانگنے کے لیے آتا تھا، اور بھیک مانگنے کا طریقہ اس نے یہ اپنا رکھا تھا کہ وہ کبھی جوکر بن کے، کبھی بہروبیہ بن کے، ڈریس بدل کے، اپنا میک اپ کر کے، اپنا چہرہ بدل کے، الگ الگ روپ میں آ کر بھیک مانگا کرتا تھا۔ جس روپ میں بھی آ کے بھیک مانگتا، بادشاہ اسے پہچان لیتا، اور بادشاہ یہ بولتا کہ تم جس روپ میں بھی آ جاؤ میں تمہیں پہچان لوں گا، اور تمہیں جتنی بھیک دینی ہے، خیرات دینی ہے، اتنی ہی دوں گا۔ تو اس نے ارادہ کیا کہ بادشاہ کو ایسے روپ میں ان کے پاس جانا ہے کہ بادشاہ مجھے پہچان ہی نہ سکے، اور ان کو دھوکہ دینا ہے۔ اور بادشاہ نے بھی کہا کہ اگر تو ایسے روپ میں آئے کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں تو پھر تو جتنا مانگے گا میں تجھے اتنا دے دوں گا۔ تو پھر وہ شخص چیلنج قبول کر کے چلا گیا۔ 2-4 مہینے تک نظر نہیں آیا۔ آہستہ آہستہ گاؤں کے لوگوں میں ایک بات مشہور ہونا شروع ہوئی کہ گاؤں کے باہر جنگل کے کسی غفا میں ایک بہت بڑے ولی آئے ہیں، اللہ کے نیک بندے آئے ہیں، ان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ بیمار آدمیوں پر جب وہ دم کرتے ہیں، پڑھ کر پھونکتے ہیں تو بہت جلدی شفا مل جاتی ہے۔ لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا، ان کے پاس بہت چرچا ہونا شروع ہو گیا، اور ویسا فائدہ بھی ہونا شروع ہوا لوگوں کو۔ 6 مہینے 1 سال گزرنے کے بعد بادشاہ تک بات پہنچی کہ آپ کے علاقے کے جنگل میں ایک بڑے بزرگ آئے ہوئے ہیں، 1 سال سے وہ جنگل میں ہی ہیں، شہر نہیں آئے، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، لوگوں سے پیسہ نہیں لیتے ہیں۔ تو بادشاہ کو بھی خیال آیا بزرگ کا دیدار کرنے کے لیے، تو بادشاہ بھی پہنچا ان بزرگ کے پاس۔ خدمت میں سونے چاندی کی اشرفیوں کی 2 بڑی تھیلیاں رکھی اور دعا کی درخواست کرنے لگا۔ تو وہ بزرگ وہ دونوں تھیلیاں واپس کر دیے، اور دعا کی جو درخواست تھی، ٹھیک ہے دعا کریں گے آپ کے لیے۔ بادشاہ بڑی عقیدت کے ساتھ بہت اصرار کیا کہ وہ سونا چاندی آپ لے لیں، لیکن وہ لینے تیار نہیں ہوا، واپس کر دیا۔ بادشاہ بھی واپس آتے ہوئے بہت عقیدت مند ہو گیا، کتنے اللہ والے ہیں کہ میرا ہدیہ بھی قبول نہیں کیے، سونے چاندی کی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں رکھا تو بھی قبول نہیں کیے، بہت مخلص ہیں، بہت نیک ہیں، ایسا بادشاہ کا بھی عقیدہ بن گیا۔ بادشاہ محل پہنچ کر ابھی 1-آدھا گھنٹہ ہوا ہی تھا، وہی بزرگ جو وہاں جنگل میں بیٹھ کر بادشاہ کی اشرفیوں کی 2 بڑی تھیلیوں کو واپس کر دیے تھے، یہاں محل میں آ کر جو چیلنج کیے تھے کہ اگر تو ایسے روپ میں آئے کہ میں تجھے پہچان نہ سکوں تو جو مانگے وہ دوں گا، وہ چیلنج پورا کرنے کے لیے آ گئے۔ بادشاہ نے غور سے دیکھا تو وہی جنگل میں بیٹھے ہوئے بزرگ تھے۔ تو بادشاہ حیران ہو گیا کہ اپنے آپ کو اس حلیے میں لا لیا کہ لوگ تجھے بزرگ سمجھنے لگے، میری آنکھیں بھی دھوکہ کھا گئی، تو بھی اپنے آپ کو بزرگ بنا کے پیش کیا، اس بار جو روپ تو نے اختیار کیا ہے واقعتاً وہ میں پہچان نہیں سکا۔
اب بادشاہ سے کہنے لگا میں تو جیت گیا، اب میں ایسے روپ میں آیا کہ آپ مجھے پہچان نہیں سکے، اب مجھے سونے چاندی کی اشرفیاں چاہیے۔ تو بادشاہ چونکہ ہار گیا تھا اسے سونے چاندی کی اشرفیاں دے دیا۔ اس کے بعد بادشاہ نے تعجب سے پوچھا اللہ کے بندے، میں خود تیرے پاس اشرفیوں کی تھیلیاں لے کر آیا تھا دینے کے لیے، وہاں تو نے قبول نہیں کیا اور یہاں آ کر مانگ رہا ہے، چیلنج جو ایکسیپٹ کیا تھا اسے اس کے بدلے میں پیسے مانگ رہا ہے۔ تو وہی تھے وہاں، وہی سونا چاندی اسے وہ تیرے کو بہت عزت کے ساتھ وہاں مل رہا تھا، وہاں کیوں نہیں لیا؟ تو وہ بہروبیہ کہنے لگا اس بار میں جن لوگوں کے کپڑے پہنا ہوں وہ بہت دنیا سے بیزار ہونے والے نیک اور مخلص لوگ ہیں، ان لوگوں کی شبیہ کو اپنا کر اگر میں دنیا بٹورتا تو پھر یہ شبیہ بدنام ہو جاتی، یہ حلیہ بدنام ہو جاتا، اور یہ بہت نیک لوگوں کا حلیہ ہے، بہت پاکیزہ لوگوں کا لباس ہے، تو میں اس حلیہ اور لباس کو بدنام نہیں کرنا چاہ رہا تھا، اس واسطے اس حلیے میں رہنے والے لوگوں کا جو خلوص ہے، جو استغنا ہے، اسی استغنا سے میں پیش آیا، اور جب وہ میں اپنے چیلنج اور شرط میں کامیاب ہو گیا تو اپنی اصلی حالت کے حساب سے میں پیسہ مانگنے آ گیا۔ تو مولائے روم لکھتے ہیں ایک بہروبیے کو، ایک جوکر کو اسلامی لباس کی اتنی عظمت ہے کہ وہ لباس کے تقاضوں کو سمجھتا ہے، تو پھر ہم تو بہروبیے نہیں ہیں، ہم طالب علم ہیں، قرآن حدیث کی طالبہ ہیں، تو ہمیں کتنا اس لباس کا احترام ہونا چاہیے، ہمیں کتنا اسلامی لباس میں ہونے کے بعد ہماری وہ حرکتیں نہیں ہونا چاہیے جو حرکتیں کالج کی بچیوں سے ہوتی ہیں، وہ حرکتیں جو اسکول کی لڑکیوں سے ہوتی ہیں۔ اس لیے اس اسلامی لباس کی عظمت باقی رکھو۔ برقع پہن کر بھی بے حیا بنتی ہوئی لڑکیاں دیکھی جاتی ہیں، برقع پہن کر بھی کسی اجنبی لڑکے کے ساتھ بائک میں دیکھی جاتی ہیں، برقع پہن کر بھی پارکوں میں گھومتے پھرتے بے نقاب دیکھی جاتی ہیں، برقع پہن کر بھی ہولی مناتی ہوئی دیکھی جاتی ہیں، برقع پہن کر بھی بازاروں، سڑکوں اور شاپنگ مالوں میں رات کے 2-2 بجے تک شاپنگ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو پھر اس حلیے کا احترام کیا باقی رکھا؟ کتنا اپنے اندر دنیا سے بے نیازی، آخرت کی طرف توجہ پیدا ہوئی۔ تیسری بات مجھے عرض کرنی ہے، گھر کے اندر چھٹیوں کے زمانے میں ہماری دینداری بھی دیکھی جاتی ہے، ہمارے اخلاق بھی دیکھے جاتے ہیں، دیکھے جائیں یا نہ جائیں، بہر صورت مدرسے میں سیکھی ہوئی دینداری اور مدرسے میں سیکھے ہوئے اخلاق کا مظاہرہ اور پردے کا اہتمام یہ بہت ضروری ہے۔ شاپنگ کرنے کے لیے مدرسہ پڑھی ہوئی لڑکیاں بھی رمضان کے مہینے میں 12-2 بجے تک بازار میں گھوم رہی ہیں، چوڑیاں پہننے کے لیے چوڑیوں کی دکان والے مرد کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے رہی ہیں، مہندی کا ڈیزائن کروانے کے لیے دکان کے سیڑھیوں پر بیٹھے ہوئے نوجوانوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مہندی کا ڈیزائن سیکھ رہی ہیں یا دلوا رہی ہیں۔ بے پردگی جس کی توقع مدرسے کے لڑکیوں سے نہیں کی جاتی ہے، وہ بے پردگی دیکھی سنی جا رہی ہے۔ اسنیپ چیٹس میں اپنے فوٹوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، گروپوں میں اپنی سحری افطاری کے فوٹوز اپلوڈ کیے جا رہے ہیں، اپنے نئے نئے کپڑے اور ڈیزائن کے فوٹوز اور سیلفی لے کر سہیلیوں کو شیئر کیا جا رہا ہے۔ دوسروں سے مطالبہ ہو رہا ہے تم اپنے فوٹوز شیئر کرو، میں اپنے اتنے فوٹوز بھیج دی تم ایک بھی نہیں بھیجے، حتیٰ کہ اس میں شریعت کی پامالی کرتے ہوئے ناجائز معاملات بھی ابھر جاتے ہوں۔
کس قدر بے حیائی، بے وفائی اور ناانصافی کی بات ہے قرآن حدیث کی تعلیم سے، اللہ اور اس کے رسول سے، کہ جو نسبتیں مدرسے کی تعلیم کی وجہ سے جڑی تھیں، مہمانان رسول ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں طلباء و طالبات، ان سے یہ حرکتیں ہو رہی ہیں۔ اس واسطے گھروں میں اخلاق، ماں باپ کی خدمت، دسترخوان بچھانے اٹھانے، کپڑے دھونے میں ساتھ دینا، برتن دھونے میں ساتھ دینا، خدمت کرنے میں آگے رہنا، پردے کا اہتمام، رشتہ داروں میں جائیں تو سب سے پہلے آگے بڑھ کے سلام کرنا، ادب سے رہنا، بڑوں کو آگے رکھنا، ان کے بیٹھنے سے پہلے نہ بیٹھنا، پوری حیا کا مظاہرہ کرنا، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ اور دینی ذمہ داری ہے۔ چوتھی بات یہ عرض کرنی ہے، 11 مہینے پڑھائے، رمضان کا مہینہ روزے رکھ کر بھی پڑھایا گیا کہ جن بچیوں کا نصاب پورا نہیں ہو سکا، جو بچیاں قاعدہ مکمل نہیں کر سکی، پارہ مکمل نہیں کر سکی، ان کا سال ضائع نہ ہو جائے، 20 دن اور پڑھ لیں تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اور مزید ان کے نصاب اور سلیبس میں اضافہ ہو جائے۔ اسکول کی تعلیم بھی منظم کرنے کی کوشش کی گئی۔ محنت کرنے اور پڑھانے کے لیے ادارے والے، معلمات اور معلمین، ٹیچرز، ان سب لوگوں نے کوششیں کی ہیں۔ آپ یہ پڑھا ہوا گھر جانے کے بعد بھول نہ جائیے، اور یہ نہ سمجھیے کہ ہم پڑھتے پڑھتے بہت بڑی عالمہ، بہت بڑے ایجوکیٹڈ ہو چکے ہیں۔ ہم جس طرح افطار کے موقع پر دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں، افطار کے موقع پر کھانے میں رکھی ہوئی پلیٹ اور ڈشوں پر حملہ کرتے ہیں، ویسے کتابوں نے ہمارے دماغ پر حملہ کیا اور دماغ بھر گیا پڑھائی سے۔ اس واسطے اب دوبارہ پھر مدرسہ آنے تک کوئی کتاب نہیں اٹھانا ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھنی ہے، قرآن مجید نہیں پڑھنی ہے۔ ایسا سوچ کر نہ جائیے، یہ سوچ کر جائیے کہ جہاں آج میرا سبق رکا ہے، 20 دن کے بعد آؤں گی تو وہیں سے میرا سبق آگے بڑھے گا۔ پھر مجھے معلمہ یا ٹیچر یہ نہیں بولیں گے کہ 20 دن میں بھول کے آ گئے، پھر پیچھے سے شروع کرو۔ ایسا ہرگز نہ ہو، پڑھا ہوا ہرگز نہ بھولیں۔ اس کے لیے روزانہ 24 گھنٹے میں 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ ایسا نکال لو جس میں اپنے آموختے کی پختگی کرتے رہو، اپنے معلمہ سے رابطے میں رہو، ہو سکے تو انہیں فون کے ذریعے سے سبق سناتے رہو، آموختہ ریکارڈ کر کے گروپ میں بھیجتے رہو کہ ہماری چھٹیاں بھی ہیں اور ہماری تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رہے۔ جتنا جلدی ہو سکے میں حافظہ بن جاؤں، جتنا جلدی ہو سکے میرا قرآن ختم ہو جائے۔ ماں باپ کو شکایت رہتی ہے، گھر آنے کے بعد بچی پڑھتی ہی نہیں ہے، گھر آنے کے بعد قرآن کتاب اٹھا کر دیکھتی ہی نہیں ہے۔ یہ بہت نامناسب بات ہے۔ کیا قرآن پڑھنے سے بھی چھٹی مل جاتی ہے؟ اسکول کی کتابیں نہیں پڑھتے ہیں، سمجھ میں آتی ہے بات، لیکن قرآن کے لیے چھٹی کیا ہے؟ مسلمان کے قرآن پڑھنے کے دن الگ ہیں، قرآن چھوڑنے کے دن الگ ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ پورا سال اسے قرآن کو سینے سے لگا کر رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہ عرض کرنی ہے، چھٹیوں میں لڑکیوں سے بہت نامناسب بات جو پیش آتی ہے وہ ہے فون کا استعمال۔ آپ ابھی بچیاں ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں اور بعض لڑکیاں ہیں، آپ اپنے آپ کو ہلاکت اور برباد ہونے کے در پہ نہ ڈالیے۔ لڑکیوں کے پاس فون ہونا، فون کا گھنٹوں گھنٹوں استعمال کرنا، اس میں چیٹنگ کرنا یا ریلز دیکھتے رہنا، فیس بک آئی ڈی بنا لینا، بہت بے حیائی کی باتیں ہیں۔
فون سے دور رہیں، فون کا استعمال ہی نہ کریں۔ جتنی دیر فون ہاتھ میں ہے اتنی دیر گناہ ہی ہوگا، اس لیے فون کے بجائے قرآن ہاتھ میں رکھیں، ماں باپ کی خدمت کریں، گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائیں، لیکن فون استعمال کر کے اپنے آپ کو برباد نہ کریں۔ فون کئی لوگوں کی زندگیاں برباد کر دیا ہے، کئی غیر شادی شدہ لڑکیوں کی زندگیاں برباد ہو گئی اور وہ سوسائڈ ہو کے مر گئی، اور کئی شادی شدہ لڑکیوں کی خواتین کی زندگیاں برباد ہو گئی، خاندان اجڑ گئے، رشتے ٹوٹ گئے، خلا طلاق ہو گئی فون کی وجہ سے، مرڈر ہو گیا ایک دوسرے کا فون کی وجہ سے، قتل کر دیے ایک دوسرے کو فون کی وجہ سے۔ فون اس وقت جان لیوا بھی ہے، ایمان لیوا بھی ہے، جان بھی چلی جاتی ہے، ایمان بھی چلا جاتا ہے، اتنا غلط استعمال ہوتا ہے فون کا۔ اس واسطے چھٹیوں کے دنوں میں ہرگز فون استعمال کرنے کی شکایت آپ کے والدین کی طرف سے نہیں آنی چاہیے۔ چھٹیاں ختم ہو کر شوال کے مہینے میں جب آپ لوگ آئیں گے، اس وقت آپ یہ 20 دن 25 دن کیسے گزارے ہیں آپ کے والدین سے رپورٹ لی جائے گی کہ جن باتوں کی ہدایات آپ کو دی گئی ہیں اس کے مطابق رہی ہیں، یا پھر ہٹ کر ویسے ہی غیر تربیت یافتہ بے شرمی اور بے حیائی کے ساتھ وقت گزاری ہیں۔ اس واسطے آپ سے کبھی یہ ہمیں امید نہیں ہے کہ ان باتوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنے آپ کو بدنام، قرآن حدیث کو بدنام، ادارے کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جائیں گی۔ نیک نامی کا ذریعہ، آپ کو دیکھ کر دوسری لڑکیوں کو شوق پیدا ہو، دوسروں کے والدین کو شوق پیدا ہو کہ مدرسے میں معلمات اور اساتذہ کی تربیت کی وجہ سے بچی کے اندر خدمت کا جذبہ، نیکی کا شوق جو پیدا ہوا ہے، ہماری لڑکیوں میں وہ نہیں ہے۔ اس واسطے دوسروں کے لیے نمونہ بننے کی کوشش کریں۔ اور چند باتیں وہ ہیں جو طالبات سے بھی ہیں اور معلمات اور ٹیچر سے بھی درخواست ہے کہ یہ تو چھٹیوں کا عرصہ ہے، اس میں پہلا کام آپ حضرات کو یہ کرنا ہے کہ آگے رمضان کے بعد جب اسکول اور مدرسہ شروع ہوگا، آپ اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے یہ کوشش کریں گی کہ اپنی دوسری سہیلیوں کو، دوسری بہنوں کو، دوسری پڑوسنوں کو آپ مدرسے کی تعلیم کا شوق دلائیں گی، کہ آپ کو دیکھ کر دوسرے پڑھنے پر آمدہ ہوں اور آپ ان کی تشکیل کریں کہ آپ ہمارے مدرسے میں پڑھنے چلیں، مجھے دیکھیں میرے اندر کتنی بہتری اور تبدیلی آئی ہے، مجھے دیکھیں میں 1 سال میں کتنا پڑھی اور کتنا سیکھی ہوں۔ تو دوسروں کو لانے کی کوشش کریں اپنی محنت سے اور اپنے عمل سے۔ دوسری بات یہ ہے، وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو وقت آپ لوگوں کے لیے طے کیا گیا تھا، اس میں آدھا گھنٹہ دیر سے آنا، 40 منٹ دیر سے آنا، 20 منٹ دیر سے آنا بہت بڑی خیانت ہے، بہت بڑی خیانت ہے، بچیوں کے حق میں بہت بڑی خیانت ہے، دھوکہ ہے۔ اور ایک بزرگ نے تو یہاں تک کہا کہ وقت پر آنے کا وعدہ ہو چکا ہے مدرسے والوں سے، اور روزانہ وعدہ خلافی کرنا یہ نفاق کی علامت ہے۔ روزانہ وعدہ خلافی کرنا نفاق کی علامت ہے۔ اس سے ہمارا بھی وقت برباد ہوتا ہے، بچیوں کا وقت بھی برباد ہوتا ہے، 1 منٹ کا تاخیر بھی گوارا نہیں ہے۔ ہماری بچیاں جس اسکول میں یا جس مدرسے میں پڑھتی ہیں، وہاں کے ٹیچر اور معلمات بھی آدھا گھنٹہ دیر سے آئیں، تو کیا ویسے اسکول میں، ویسے مدرسے میں ہم اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجیں گے؟ ہم اپنے لیے جو پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے بھی وہی پسند کریں۔ دوسری درخواست یہ ہے کہ درسگاہ میں، کلاس روم میں
ہر بچی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پڑھانا، ہر بچے کو اپنا بیٹا سمجھ کر پڑھانا، خصوصی توجہ رکھنا کہ ہر بچے کا سبق کہاں ہے، آموختہ کہاں ہے، ہوم ورک کہاں ہے، کل کتنا پڑھا، آج کتنا پڑھا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرے گا جس میں ہماری نظر سے ہر بچے کی رپورٹ نہ گزرے۔ کسی بچی کی کیفیت میرے سامنے نہیں ہے اور آج چھٹی ہو گئی، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر بچی کا جائزہ صحیح میرے سامنے ہونا چاہیے۔ میں اس بچی کے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہوں۔ یہ بہت بڑی اپنا یہ معلمات اور طالبات میں، ٹیچرز اور بچوں میں اگر اس درجے اپنائیت والا تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر کوئی بچہ محروم نہیں رہتا۔ اس واسطے ہر بچے پر خصوصی نظر رہے۔ تیسری درخواست یہ ہے، ماؤں کی دعائیں بچوں کے حق میں جیسے قبول ہوتی ہیں، ویسے اساتذہ اور معلمات اور ٹیچروں کی دعائیں اسٹوڈنٹس اور طالبات کے حق میں قبول ہوتی ہیں۔ تو ہر معلمہ اور ٹیچر کو چاہیے اپنے پاس پڑھنے والی بچیوں کے نام لے کر اللہ کے سامنے دعا کریں کہ اس کی جو کمزوری ہے وہ کمزوری اگلے سال نہ رہے، جو رکاوٹ ہے وہ اگلے سال نہ رہے۔ دعا کرنے میں کیا جا رہا ہے؟ دعا کا بہترین بدلہ یہ ہوتا ہے، ہم دوسروں کے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں، فرشتے ہمارے بچوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ فرشتوں کی دعائیں ہماری اولاد کے لیے پانا ہے تو ہمیں اپنی دعائیں دوسروں کی اولاد کے لیے ہونی چاہیے۔ تو دعاؤں کا خاص طور سے اہتمام رہے۔ اپنے اخلاق پر بھی نظر ثانی رہے کہ مجھ سے اس پورے سال میں کیا کیا کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ میں جنت کی حور تو نہیں ہوں، آسمان کی پری اینجل تو نہیں ہوں کہ مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہوتی، مجھ سے کوئی کوتاہی نہیں ہوتی۔ ہم میں سے کوئی شخص فرشتہ نہیں ہے، ہم میں سے ہر شخص انسان ہی ہے، غلطیاں انسان سے ہی ہوتی ہیں۔ بچیوں سے ہوتی ہیں تو انہیں تنبیہ کر کے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر پڑھانے والیوں سے ہو جائیں تو کون سدھارے گا، کون تنبیہ کرے گا؟ تو ہمیں خود اپنا چہرہ آئینے میں اس نیت سے دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں خرابی کیا ہے، اس نیت سے نہیں کہ کتنا حسین ہے۔ اب تک چہرہ اسی نیت سے دیکھتے آئے کہ میں کتنی اسمارٹ ہوں، میں کتنی خوبصورت ہوں۔ اب اس نیت سے چہرہ دیکھنا ہے کہ میرے اخلاق کتنے گئے گزرے ہیں، میرے اندر کتنا سدھار آنا چاہیے، کتنی نرمی آنی چاہیے، کتنا دوسروں کے حق میں خیرخواہی کا جذبہ آنا چاہیے، کتنا پابندی یہ وقت کا معاملہ آنا چاہیے، کتنا رونا دھونا میرے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اس واسطے اپنے اخلاق پر بھی توجہ کریں۔ جو آدمی محاسبۃ النفوس مساعدۃ لتزکیتھا، کہ اپنے آپ کا جائزہ لینے سے آدمی کا دل سنورنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا کوئی ہمیں اتنا قریب سے نہیں جانتا جتنا ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ دوسروں کو ہماری غلطیاں اتنی نہیں معلوم ہیں جتنا ہم کو اپنی غلطیاں معلوم ہیں۔ ہم اگر اپنے آپ کو سدھارنا شروع کریں گے تو کوئی دوسرا ہم پر انگلی نہیں اٹھائے گا، اور ہم اپنے آپ کو سدھاریں گے نہیں تو پھر دوسروں کی انگلیاں نہیں، ہاتھ بھی اڑ جاتے ہیں۔ یہ نوبت تک آ جاتی ہے۔ رشتہ داروں میں دیکھ لیں، میاں بیوی میں دیکھ لیں، بیوی اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتی ہے تو شوہر کا ہاتھ اڑ جاتا ہے۔ تو اس لیے اپنے اخلاق کی طرف توجہ دیں۔ جب ہم طالبات اور طلباء ان پر پابندی لگاتے ہیں کہ فون کا استعمال کرنا گویا قانونی لحاظ سے جائز نہیں ہے آپ کے لیے، تو پھر ٹیچر اور معلمات درسگاہ میں فون کا استعمال کرنا جائز کیسے ہو جائے گا؟ جتنی دیر ہم فون کا استعمال کریں گے اتنی دیر گناہ میں مبتلا رہیں گے، اور وہ گناہ یہ ہے مدرسے کے وقت کا ناجائز استعمال۔
بچوں کے وقت میں خیانت، ضروری کام کے موقع پر غیر ضروری مصروفیت، قرآن پڑھانے سے زیادہ مصروفیت اس وقت کیا ہے جبکہ درسگاہ میں بیٹھے ہیں؟ بچوں کی تربیت اور تعلیم سے زیادہ کیا مصروفیت ہے جبکہ میں مدرسے کے وقت اپنا وقت مدرسے کے لیے فروخت کر چکی ہوں؟ یہ بہت بڑا گناہ کا معاملہ ہے، مدرسے کے اور اسکول کے وقت میں فون کا استعمال اپنے ذاتی معاملات کے لیے کرنا۔ اس گناہ سے توبہ ہو، آئندہ یہ عزم ہو کہ ہم سے جو غلطیاں اس بار ہو گئی ہیں آئندہ بار نہیں ہوں گی، گروپ بندیوں والا معاملہ نہیں ہوگا، کلاس میں سے چند بچیوں کو اپنے بنا لیے، باقی بچیوں کو دور کر دیے، اپنے مخصوص بنا لیے کہ ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا، ان کے ساتھ ہنسی مذاق، دوسری بچیوں سے دوری۔ اسی وجہ سے تو سارے خاندان برباد ہو رہے ہیں۔ ایک لطیفہ کسی بزرگ نے، کسی صاحب نے کہا، شادی ہونے کے بعد دلہن سسرال میں آئی، اب شادی کی پہلا دن ہے تو رو رہی تھی، تو ساتھ میں جو شوہر بیٹھا تھا دولہا وہ بھی رونے لگا، تو بیگم نے پوچھا، میں تو ماں باپ چھوڑی، گھر چھوڑی، خاندان چھوڑی، اس کی وجہ سے میں رو رہی ہوں، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو دولہا کہنے لگا، اب تم سے میرا نکاح ہو گیا ہے، اب یہاں سے تم میرا گھر، میرا خاندان، میرے ماں باپ چھڑا دو گی، اس واسطے پہلے سے رونا شروع کر لیا ہوں۔ تم چھوڑ کے آئی اس واسطے رو رہی ہو، اب میرا تم آگے چھڑا دو گی اس واسطے میں پہلے سے رونا شروع کر لیا ہوں۔ تو یہ مخصوص بنا لینے کی وجہ سے آپس میں نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہر طالبہ کے ساتھ اعتدال والا تعلق رہے، کوشش یہ کریں آئندہ سے کہ درسگاہ میں آنے سے پہلے ہم فون بند کر کے آئیں، نگران کے پاس جمع کر کے آئیں، تاکہ ہم پوری توجہ کے ساتھ بچوں پر محنت کریں۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے کئی بچیاں حافظہ بن جائیں، ہمارے پاس پڑھ کے حافظہ بنیں، کئی بچے ہمارے پاس پڑھ کر وہ ایجوکیٹڈ بنیں، ڈاکٹر انجینئر بنیں، دنیا بھی پائیں دین بھی پائیں؟ اس کے لیے ہمیں کچھ قربانی دینی پڑے گی۔ اگر ہمارے بچے جہاں پڑھتے ہیں وہاں کی معلمہ، ٹیچر گھنٹوں فون میں مبتلا رہتی ہے، بچوں کی تعلیم اور ہوم ورک کی طرف، سبق اور آموختے کی طرف توجہ جیسی کرنی ہے ویسی نہیں کرتی ہے، تو پھر بتائیے ہم اس کے بارے میں کیا خیال کریں گے؟ ویسے ہی دوسروں کے ماں باپ کا بھی خیال ہوتا ہے۔ اس لیے امانت داری بہت بڑی نعمت ہے، خیانت بہت بڑا گناہ ہے، اور خیانت بھی نفاق کی علامتوں میں سے ہے۔ یہ چند باتیں آپ حضرات سے بطور درخواست کے رکھی گئی ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں اور اپنی انا کے خلاف نہ سمجھیں، اصلاحی باتوں کو اپنے لیے انسلٹ نہ سمجھیں۔ ڈاکٹر کے پاس بیمار جاتا ہے تو ڈاکٹر بولتا ہے آپ الٹا لیٹ جائیے، آپ اپنا منہ کھولیے، ہاتھ اوپر کیجئے، زبان باہر نکالیے۔ اس میں آدمی تھوڑی انسلٹ سمجھتا ہے اپنے آپ کو کہ آپ مجھے بول رہے منہ کھولنے کے لیے، مجھے بول رہے زبان باہر نکالنے کے لیے، مجھے بول رہے ہو آپ الٹا لیٹنے کے لیے۔ جب آدمی اپنے کو بیمار سمجھا، ڈاکٹر کی ہر بات سننے تیار ہو گیا، ہم کیوں اپنے آپ کو بری سمجھتے ہیں ہر بیماری سے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتے ہیں ہر خطا اور غلطی سے؟ اس واسطے کچھ کوتاہیاں ہم میں ہیں اور یقیناً ہیں۔ اگر کوئی خیر خواہی سے بتا رہا ہو اس کا احسان مانیں، بجائے اس کے کہ ہم ہٹ درمی پہ آئیں، ضد پہ آئیں یا انکار کر دیں۔ ہم اپنے آپ کو پہلے سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کی خدمتوں کو، آپ کی محنتوں کو، آپ کی قربانیوں کو اور مدرسے سے آپ کے لگاؤ کو بہت قبول کر لے۔ واقعتاً بہت بڑا کام کر رہی ہیں پڑھانے والی خواتین، ٹیچر ہوں یا معلمات ہوں۔ یہ ٹیچنگ کا ڈپارٹمنٹ اور شعبہ
بہت مقدس شعبہ ہے، بہت بابرکت شعبہ ہے، بادشاہت اور سلطنت کی طرح ہے، جہاں پر ہم الیکشن کے بغیر بھی حکومت کرتے ہیں، ہمارے چاہنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، ہمارا ادب کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں، ہماری خدمت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اتنا مقدس اور نافع شعبہ ہے تدریس کا شعبہ، پڑھانے کا شعبہ۔ اس واسطے اس کا احترام باقی رکھیں، اس کی عظمت باقی رکھیں، اور اللہ سے مانگتے رہیں کہ اس نعمت سے محروم نہ ہو جائیں، پڑھانے کی نعمت سے محروم نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔